اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد القہار العزیز الغفار مکور اللیل علی النہار تبصرۃ لأولی القلوب والابصار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فأدخله في جملة الأخيار ووفق من اجتباه من عبيده فجعله من المقربين الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله العظيم الواحد الصمد العزيز الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وأئمة الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. پہلے تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان والدین کو جو اپنی اولاد کی تربیت صراط مستقیم پر محمد و آل محمد کی محبت میں کر رہے ہیں. اور آج اس طفل مکتب نے مجھ سے پہلے پڑھ کر مجھے ایک سبق سکھلا دیا کہ ہم اپنی تہذیب کو زندہ رکھ سکتے ہیں. ہم میں یہ قابلیت موجود ہے چجائی کہ ہم پاکستان سے باہر اپنے ملک سے باہر اپنی تہذیب اور تمدن سے دور ہیں مگر ہم اپنی تہذیب و تمدن کو بقا دے سکتے ہیں. اس لیے ہمیں انگریزی کی خاص ضرورت نہیں. اگر محنت کرے تو ہر بچہ اپنی زبان اور اپنی تہذیب اپنا سکتا ہے. پروردگار سلامت رکھے ان تمام قارئین کو کہ جنہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ حمد و ثنا کی. پروردگار ان آوازوں کو سلامت رکھے اور پروردگار آپ لوگوں کو اور مزید عروج عطا کرے اور عجز و انکساری اور خلوص عطا کرے کہ اسی طرح سے آپ سب پڑھتے رہیں اور محمد و آل محمد کی ثنا بجا لاتے رہیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. یقیناً تعداد تو کم ہے لیکن ہمیشہ سے میرا کہنا رہا ہے کہ وہ جو نظر آ رہے ہیں ان کی تعداد کم ہے. وہ جو نظر نہیں آ رہے ان کی تعداد اتنی ہے کہ اگر وہ جسد بشری میں آ جائیں تو 10,000 خانہ زہرا بھی کم پڑیں گے. اور یہ حقیقت ہے. یہ صرف جذبہ خطابت نہیں ہے. اگر محمد و آل محمد سے محبت رکھتے ہیں اور بچپن سے اس فرش عزا پر آتے ہوئے علماء کو اور خطبہ کو یہ کہتے ہوئے سماعت کر رہے ہیں کہ یہاں پر یہ وہ فرش عزا ہے, یہ وہ عظیم جگہ ہے کہ جہاں پر فرشتے آنے کے لیے خدا سے اجازت مت طلب کر رہے ہیں کہ اگر اجازت ہو تو ہم بھی فرش عزا حسینی پہ جائیں. تو بور ہونے کی ضرورت نہیں یہاں پر. اور چھوٹے نونہار نے تو کہہ ہی دیا کہ درس حسینی میں بس چھٹی نہیں ہوتی,
جی چاہتا ہے سنتے ہی جائیں سنتے ہی جائیں سنتے ہی جائیں، لیکن یقین جانیے میں اتنا نہیں سناؤں گا کہ آپ کو نیند آئے۔ ایک دفعہ درود پڑھیں تو میں اپنے مجلس کا آغاز کروں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان فہم جانتے ہیں کہ کسی بھی کام کے مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ یوں تو ہر مرحلہ اہم ہوتا ہے، مگر تکمیلی مرحلہ جو ہے وہ بے انتہا اور اشد ضروری ہوتا ہے۔ تمام مراحل کے بعد اگر کسی کام کو مکمل نہ کیا جائے یا اس کی تکمیلی مراحل سے وہ رہ جائے تو کام پورا ادھورا ہو جاتا ہے اور ہر مرحلہ جو ہے وہ فرسودہ ہو جاتا ہے، بے سود ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس مجلس سے عزا کو بپا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مومنین یہاں پر آئیں، ٹھیک ہے، پہلا مرحلہ۔ یہاں پر کچھ قارئین پڑھیں، حمد و ثناء محمد و آل محمد ہو، حمد و ثناء رب العزت ہو، دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ کہ جناب ایک ذاکر ایک عالم آ جائے، وہ مجلس پڑھے، ٹھیک۔ یہ مرحلے تو ہیں، اس کا آخری مرحلہ یہ ہے کہ اس مجلس سے میں کچھ آپ کو دے کر جاؤں اور یا آپ یہاں سے کچھ لے کر جائیں۔ اگر یہاں سے کچھ لے کے نہیں گئے تو وہ تکمیلی مرحلہ اس کا مطلب صحیح نہیں تھا، مکمل نہیں ہوا، اور یہ کام جو ہمارا مقصد تھا وہ ادھورا رہ گیا، وہ بے مقصد ہو گیا، ٹھیک۔ تو اس کی دوسری مثال میں آپ کی سماعت کی نظر کرتا ہوں کہ معمار نے ایک گھر کو بنایا، ٹھیک، رنگ و روغن ہوا، فرنیچر سے آراستہ کیا، بہترین قالین آئے زیب و آرائش کے لیے، اور یہ تمام کام کر کے وہ ایک کام بھول جاتا ہے، اور وہ کام ہے جو گھر کا مین دروازہ ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ دروازہ لگانا بھول گیا۔ تو اب آپ بتائیں کہ گھر مکمل ہو گیا؟ گھر میں آخری کام کے انجام نہ دینے سے بہت بڑا نقص رہ گیا۔ کیوں؟ دروازہ نہ لگانے کی وجہ سے اب وہ جو مرحلہ زیب و آرائش تھا فرسودہ ہو گیا۔ تعمیری مرحلہ کام نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دروازہ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی آ سکتا ہے اور کچھ بھی لے کے چلا جا سکتا ہے۔ تو پتا چلا کہ ہر کام کے انجام دینے میں مختلف مراحل ہوتے ہیں، مگر سب سے اہم مرحلہ اس کا تکمیلی مرحلہ ہوتا ہے۔ اگر اس کو صحیح طور پر انجام نہیں دیا تو مقصد جو ہے اس کام کا وہ بقا نہیں رہتی اس کی، اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ اسی طرح سے دین اسلام کے مختلف مراحل میں ایک تکمیلی مرحلے کا ذکر اس سورہ میں کیا گیا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، کہ اے رسول ہم نے تمہارے سینے کو کھول نہیں دیا۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور ہم نے تم پر سے تمہارے کاندھوں پر سے وہ بوجھ اٹھا لیا کہ جس نے تمہاری کمر کو خمیدہ کیا ہوا تھا۔ ورفعنا لک ذکرک، اور پھر ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا۔ فإن مع العسر یسرا، تو بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل ہی کے ساتھ آسانی ہے۔ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، اور جب تم اپنے فریضے سے فارغ ہو جاؤ تو بس وہ کام کر دو اور اس کے بعد اپنے رب کی طرف رجعت کرو۔ ترجمہ سن لیے؟ دیکھیں کچھ تیاری تو میں نے کی ہے، اور چاہوں گا یہ کہ آپ کی توجہ میری طرف رہے اور ذوق سماعت کو ذرا جگا لیں، کیونکہ جو تمہیدی مرحلہ تھا اس سے تو میں آگے آ گیا۔ اے رسول ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا، شرح صدر کی بات ہے، تو کیسے پتا چلے کہ سینے میں کیا ایسی چیز موجود ہے کہ جس کی وجہ سے
خدا یہ فرما رہا ہے، رب العزت یہ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ اے رسول ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا، یعنی کوئی ایسی بات ہے، کوئی ایسا راز ہے، کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسی حکمت سینے میں چھپی پڑی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے خدا نے رسول کے سینے کو قوت عطا کی، کھولا، تاکہ وہ ذکر، وہ راز، وہ بات جو ہے لوگوں تک پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے؟ اور آپ نے یہ لوگوں سے سنا ہوگا کہ فلاں صاحب فلاں راز کو اپنے سینے میں ہی لے کے دفن ہو گئے، معقولہ سنا ہوا ہے؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یقیناً راز جو ہوتے ہیں وہ سینوں میں موجود ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ راز جو ہے وہ کیا راز ہے، کیسے پتا چلے، ہم کیسے اس کی مماثلت کس سے کریں، کیسے پتا چلے کہ یہ راز ہے جس کے بارے میں ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں یہ وہی راز ہے۔ تو میں نے اس کے لیے قرآن کا مطالعہ کیا، مختلف کتابوں کو کھنگالا اور کہا کہ چلو ٹھیک ہے اس سورہ کی ہم مماثلت کریں گے خود ہی قرآن کی مختلف آیات سے اور انبیاء علیہ السلام سے، کہ پروردگار نے جب میرے رسول کے سینے کو کھولنے کی بات کی ہے تو کیا کوئی اور رسول بھی ایسا ہے کہ جس کے سینے کے کھولنے کی بات کی گئی ہو، ہے نا؟ جب ہم تقابل کریں گے، مماثلت دیکھیں گے تو ہم کہیں گے ہاں ہم صحیح ترجمے اور تفسیر کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم جو اس سے نتیجہ اخذ کر رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کس نبی کی طرف جائیں، کس نبی کا سینہ جو ہے اس میں وہ راز تھا جس راز کو اس نبی نے بھی بیان کیا، تو اس نبی کے لیے بھی وہی راز ہوا۔ تو دیکھنے پر میں چند نبیوں سے شروع کیا اور چند ہی نبیوں کو دیکھا۔ حضرت آدم کا ذکر قرآن میں تقریباً 25 مرتبہ ہے۔ ٹھیک؟ میں نے کہا چلو کسی اور نبی کو دیکھیں کہ کسی کا ذکر اور زیادہ مرتبہ ہوا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 69 مرتبہ ہے 84 سورتوں میں۔ ٹھیک؟ پھر میں نے اور مزید مطالعہ کرنے کی کوشش کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نام عیسیٰ 25 آیتوں میں آیا ہے اور 11 آیتوں میں بلفظ مسیح استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو آدم کا نام 25 مرتبہ، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدم کے حوالے سے جو آیتیں ہیں وہ 25 ہیں، میں نے یہ نہیں کہا۔ آیتیں بہت ہیں مگر خود بذات خود نام اسم آدم جو استعمال ہوا 25 مرتبہ۔ حضرت ابراہیم کا اسم جو استعمال ہوا 69 مرتبہ۔ ٹھیک؟ اور حضرت عیسیٰ کا جو نام استعمال ہوا 25 مرتبہ استعمال ہوا اور 11 مرتبہ بلفظ مسیح استعمال ہوا۔ ٹھیک؟ ایک اور نبی رہ گئے۔ جب میں نے اس کے بارے میں پڑھا تو پتا چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام جو ہے وہ قرآن میں 136 مرتبہ ہے۔ ٹھیک؟ اب میں نے غور و فکر یہ کیا کہ یا اللہ کیا وجہ ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ دین محمد کے لیے مماثلت کی اگر کوئی بات کی گئی ہے تو وہ حضرت موسیٰ کے ذریعے سے کی گئی ہے؟ ایسا کیوں؟ حضرت آدم سے کیوں نہیں کی گئی؟ حضرت نوح سے کیوں نہیں کی گئی؟ حضرت ابراہیم سے کیوں نہیں کی گئی؟ یعقوب سے کیوں نہیں؟ یوسف سے کیوں نہیں؟ ادریس سے کیوں نہیں؟ یوشع سے کیوں نہیں؟ عیسیٰ سے کیوں نہیں؟ موسیٰ ہی سے کیوں کی گئی؟ تو اس سوال کا جواب مجھے مختلف ملے مگر دل کو مکمل تسلی نہیں ہوئی۔ تو میں نے حجت الاسلام سید شمیع الحسن سے پوچھا کہ مولانا صاحب کیا وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ کا ذکر جو ہے دین محمدی کی مماثلت کے لیے بہت زیادہ استعمال ہوا اور باقی کسی دین کا، باقی کسی نبی کا ذکر اتنا زیادہ نہیں آیا؟ تو توجہ میری طرف رکھیے گا، اب مجلس کھل رہی ہے، میں الفاظوں کو کھول رہا ہوں، آیتوں کو کھول رہا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، جاگ جائیے گا اور میری ایک ایک بات کو سنیے گا اور پوری کوشش کروں گا کہ اپنی محنت کی ہوئی میٹیریل کو آپ تک پہنچا سکوں، آپ کی سماعت کی نظر کر سکوں۔ میں نے سید شمیع الحسن سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ وہ مسکرائے میرے سوال پہ، کہنے لگے سوچ کے
بتاؤ. میں نے کہا بھائی یہ وجہ ہو سکتی ہے, یہ وجہ ہو سکتی ہے. میں نے وجہ بتاتا گیا, وہ مسکرا کے کہتے گئے ہاں یہ وجہ ہو سکتی ہے مگر بیسک وجہ یہ نہیں. میں نے کہا آپ بتلائیے. کہا دیکھو دین کا دشمن جتنا بڑا ہوگا اسی کی طرف سے دین کے لیے زیادہ مماثلت پیدا کی جائے گی. اس وقت دین کا سب سے بڑا دشمن یہودی ہے, اسی لیے قرآن میں موسیٰ کی مثال سب سے زیادہ دی گئی. اور جا کے تاریخ پڑھ لیں, ہمیشہ سے دین محمدی کو, خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی سب سے زیادہ کوششیں یہودیوں کی. تو آج سے نہیں, دین یعنی روز اول سے جب سے میرے رسول نے دین کی بعثت کا کام شروع کیا, تبلیغ کا کام شروع کیا, اس دن سے لے کر قیامت تک دین اسلام کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ یہودی. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کا ذکر کیا تاکہ یہودیوں کو ان کے سوالات کا جوابات دیے جا سکے. تو اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ مماثلت لیے ہمیں ایک نبی ملے حضرت موسیٰ. قرآن کہہ رہا ہے الم نشرح, اے رسول ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کیا, کھول دیا تاکہ وہ راز جو آپ کے سینے میں ہیں آپ بیان کر سکیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب ہم کہیں گے حضرت موسیٰ آپ کے سینے کو کیا کھولا گیا؟ تو اب قرآن میں وہ آیت ملے گی جسے آپ بچپن سے آپ سب یاد کرتے آ رہے ہیں اپنے اسکولوں میں, مکتبوں میں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, ہے نا, وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي. کیا تھا حضرت موسیٰ کی دعا؟ کیا تھی؟ رب اشرح لی صدری, اے میرے پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے. پتہ چلا حضرت موسیٰ بھی سینے میں کوئی راز لیے ہوئے ہیں, ہے نا. اچھا, اور کیوں یہ سینے کو کیوں کشادہ کر دیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, کیوں کشادہ کر دیں؟ اس لیے کہ وہ کام جو تو نے مجھے سونپا ہے آسان ہو جائے. ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. آیت سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں تقابل کر رہا ہوں میں اور مماثلت دے رہا ہوں. اچھا, پھر وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي, میری زبان کی گرہ کو کھول دے. کیوں؟ حضرت موسیٰ کی زبان میں لکنت تھی. اچھا, وَيَفْقَهُ قَوْلِي, اس لیے تاکہ لوگ جو ہیں میری باتوں کو سمجھ سکیں. تو اتنی بات سمجھ میں آئی کہ ایک راز حضرت موسیٰ کے سینے میں ہے کہ جسے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں. بیان کرنے کے لیے زبان کی گرہ بھی کھلنا ضروری ہے تاکہ لوگ باتوں کو سمجھ سکیں. ٹھیک, تو اب کیسے پتا چلے کہ وہ راز کیا ہے؟ تو اسی قرآن نے کچھ اس طرح سے گفتگو کی. حضرت موسیٰ اب خدا سے دعا مانگ رہے ہیں. کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي, پروردگار مجھے ایک وزیر عطا کر. ٹھیک, وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي, جو میرے اہل سے ہو. ہارون اخی, ہارون میرا بھائی. ہارون اخشتد بہی ازری, ٹھیک ہے, جو میری زور بازو بنے, میری کمر کو طاقت عطا ہو جس سے. ٹھیک ہے, اور پھر کیا کہا؟ دیکھیں زور بازو اور زور کمر کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی استعمال ہوتے ہیں یہ لفظ اردو میں بھی جب ہم کہتے ہیں کہ میری کمر کی طاقت ہے, جیسے حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت پہ امام حسین کا یہ جملہ ہے کہ میری کمر ٹوٹ گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو ہوتا ہے وہ بڑی طاقت ہوتا ہے, یا وزیر جو ہوتا ہے وہ بڑی طاقت ہوتا ہے, یا علمدار جو ہوتا ہے وہ بڑی طاقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو معقولہ استعمال کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے زور بازو تھے. ٹھیک ہے, تو حضرت موسیٰ دعا مانگ رہے ہیں کہ وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي, میرے اہل سے وزیر بنا دیں. ہارون اخی, میرا بھائی ہارون, اسے بنا دیں. اشدد بہی ازری, ٹھیک ہے, ویسر لی فی امری, اور میرے کام کو وہ آسان کر سکے, میری مدد کر سکے. اچھا, تو حضرت موسیٰ کی دعا کیا ہے کہ میرے لیے وزیر بنا دے. ایک دعا کہاں سے بنا دے؟ من اہلی, میرے اہل سے بنا دے. ہارون, ہارون اس کا نام ہے. اخی میرا بھائی ہے.
4 چیزیں حضرت موسیٰ نے اس آیت میں اللہ کو بتلائیں کہ پروردگار مجھے کام کے لیے وزیر چاہیے، وزیر میرے اہل سے ہو، نام ہارون ہے، رشتے میں میرا بھائی ہے، موسیٰ اتنا سب کچھ بتا رہے ہو، بنا کیوں نہیں لیتے؟ تو آواز یہی آئے گی کہ بنا نہیں سکتا، بنانے کا حق فقط اور فقط خدا کو ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ زمین پر خلیفہ فقط ہم بنائیں گے، تم نہیں بنا سکتے۔ اچھا، تو اتنا پتا چلا کہ سینے میں راز ہے۔ وہ راز حضرت موسیٰ نے کیا بتایا؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، کہ میرے اہل سے وزیر ہو۔ ہارون اخی اشدد بہ ازری، کہ ہارون اس کا نام ہے، رشتے میں میرا بھائی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ یعنی ہارون نے ریکمینڈ کیا ہے، ہارون نے بھی حضرت موسیٰ نے ہارون کو ریکمینڈ کیا ہے، مگر خلیفہ نہیں بنایا۔ خلیفہ کون بنائے گا؟ خدا بنائے گا۔ یعنی دربار خدا میں، بارگاہ ایزدی میں حضرت موسیٰ دعا گو ہیں اور دعا کے مستجاب ہونے کے لیے قائم مقام ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پروردگار وزیر بنا دے جو میرے اہل سے ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ تو طے ہو گیا کہ وزیر کون بناتا ہے؟ خدا بناتا ہے۔ تو جب خدا بناتا ہے تو اس کی مثال دے دوں میں آپ کو، ذہنوں میں وہ آیت تو یاد ہے نا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ ہم زمین پر خلیفہ بنانے والے ہیں۔ یہی آیت ہے۔ اچھا، آپ کی سماعتوں کو جگا دوں میں، آیت یہ کس کے لیے ہے؟ سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سامعین یہ جانتے ہیں۔ یہ آیت حضرت آدم کو جب بنا رہے تھے تو اس وقت اللہ نے گفتگو کرتے ہوئے کس سے؟ ملائکہ سے گفتگو کرتے ہوئے یہ آیت آئی کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ اچھا، ہوگا کیا جب میں خلیفہ بنا دوں؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، آیت یاد ہے نا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس کو بنا دوں، سوار دوں اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں تو تم سب سجدہ کرنا۔ کس نے سجدہ نہیں کیا؟ شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اس نے کیا کہہ کر سجدہ نہیں کیا؟ کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، 2 چیزیں ہیں، خود کہہ رہا ہے کہ مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا۔ انسان کتنی چیزوں کا مرکب ہے؟ 4 چیزوں کا، آگ، پانی، ہوا، مٹی۔ 4 چیزوں کا مرکب ہے، آگ، پانی، ہوا، مٹی۔ شیطان کو کس چیز پر اعتراض ہے؟ 4تھی چیز پر، مٹی پر۔ 3 پر اعتراض نہیں ہے۔ سن رہے ہیں بھائی؟ سن رہے ہیں یا سماعت میری طرف ہے یا نہیں؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جا کر مجلس سنیں۔ بھائی شیطان کو 4 میں سے 3 پر اعتراض نہیں ہے، فقط ایک چیز پر اعتراض ہے، وہ ہے مٹی۔ بھائی شیطان کو آگ پر اعتراض نہیں، شیطان کو پانی پر اعتراض نہیں، شیطان کو ہوا پر اعتراض نہیں۔ اگر اعتراض ہے تو مٹی پر اعتراض ہے کہ اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، میں افضل ہوں۔ جہاں اس نے غرور کیا، تکبر کیا، خدا نے کہا نکل جا میری بارگاہ سے، انت رجیم، تو رجیم ہے، رجیم کہہ کے نکال دیا۔ تو پروردگار کیوں نکالا؟ صرف یہی تو کہا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ نہ اس نے پانی پہ اعتراض کیا، نہ ہوا پہ اعتراض کیا، نہ آگ پہ اعتراض کیا۔ پروردگار پھر بھی تو نے نکال لیا۔ تو بھائی پروردگار کی طرف سے جواب یہی آئے گا کہ انصار، اگر آج یہ تراب کی حکمت نہیں جانتا، فضیلت نہیں جانتا، اگر آج میں اسے نہیں نکالوں گا تو کوئی کل ابو تراب کے مقابلے میں آ جائے گا۔
خود بناتا ہے. دوسری آیت تو یا داؤد انا جعلناک خلیفتن فی الارض، اے داؤد ہم تمہیں زمین پر خلیفہ بنانے والے ہیں. ٹھیک، کہاں پر بنانے والے ہیں؟ زمین پر. تو یعنی داؤد جو ہیں وہ آسمان کے تو خلیفہ نہیں ہوئے. داؤد جو ہیں ایک عالم کے بھی خلیفہ نہیں ہیں، فقط زمین پر خلیفہ ہیں اللہ کے. ٹھیک ہے. اور رسول کیا ہیں؟ رحمت للعالمین. ایک عالم نہیں، تمام عالم کے. بھائی کسی نے پوچھا کہ عالمین کی وسعت کیا ہے؟ یہ رحمت جو ہے رحمت للعالمین کی، یہ کہاں تک جاتی ہے؟ اس کی وسعت کیا ہے؟ تو بھائی اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ میرے رسول کی رحمت کتنے عالمین تک جاتی ہے، عالمین کتنے ہیں، اس کی وسعت کیا ہے. بس ضرورت نہیں اس شش و پنج میں پڑھنے کی. میرا رسول رحمت للعالمین ہے، اس کی وسعت پہچاننی ہو یا تھوڑا بہت سمجھنا ہو تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لینا. الحمدللہ رب العالمین. جہاں جہاں میرے رب کی ربوبیت جائے گی وہاں وہاں میرے رسول کی رحمت جائے گی، ہے نا. اچھا، تو زمین پر کس کو خلیفہ بنا رہے ہیں؟ داؤد کو. تو داؤد زمین پر خلیفہ ہے. خلیفہ خدا زمین پر چنتا ہے. اور امام کے لیے آیا امام مبین. یہی لفظ ہے نا، ہے نا. مبین کیا چیز ہے میں بتاؤں؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي کتاب مبین. ہم نے اس کتاب مبین میں، مکمل کتاب میں ہر شے کا علم رکھا. تو آپ مجھے بتائیں، کیا اس میں پہاڑ نہیں ہے؟ کیا اس میں انبیاء نہیں ہیں؟ کیا اس میں کائنات نہیں ہے؟ کیا اس میں دن و رات نہیں ہے؟ کیا اس میں چاند ستارے نہیں ہیں؟ کیا اس میں قوس و قزح نہیں ہے؟ کیا اس میں ہوا نہیں ہے؟ کیا اس میں ثمر نہیں ہے؟ کیا اس میں پھل نہیں ہے؟ کیا اس میں جنت نہیں ہے؟ کیا اس میں قیامت نہیں ہے؟ کیا اس میں آخرت نہیں ہے؟ کیا اس میں اصول دین نہیں ہے؟ کیا اس میں فروع دین نہیں ہے؟ کیا اس میں عالمین نہیں ہے؟ تو بس یاد رکھنا داؤد خلیفہ بنے فی الارض زمین پر، اور ہمارے 12 امام جہاں جہاں جو علم خود قرآن مبین میں ہے اس کا مولا ہمارا امام مبین ہے. ٹھیک ہے. تو دو مثالیں ملی ہیں کہ آدم کو خلیفہ ہم نے بنایا، داؤد کو خلیفہ ہم نے بنایا. ٹھیک ہے نا. تو اتنا پتا چلا کہ خلیفہ کون بناتا ہے؟ خدا بناتا ہے. وہ راز جو موسیٰ کے سینے میں تھا وہ باہر آیا کہ میرے بھائی ہارون کو خلیفہ بنا دے. ٹھیک. اب میں دوبارہ اسی طرف پلٹ رہا ہوں. ہارون کو خلیفہ بنا دے. تو کیا آواز کیا آئی؟ قالا اؤتیتو سؤلک یا موسیٰ. اے موسیٰ ہم نے تیرے سارے سوال پورے کیے، ساری تیری دعائیں قبول کی. اچھا، اگر قبول کی تو ہوگا کیا؟ قبول کی تو اب ہوگا کیا؟ تو آواز آئی قالا. اب یہ دیکھیں آیت بڑی زبردست آیت ہے، اور اس کا مزاج آپ لوگ توجہ سے سنیں کہ رسول کی دعا ہے حضرت موسیٰ کی دعا بارگاہ ایزدی میں پروردگار نے قبول کی، اور یہ کہہ کے قبول کی کہ اے موسیٰ قالا اوتیتو سؤلک یا موسیٰ، ہم نے تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کیا. اچھا ہوا کیا؟ کہا موسیٰ ہم تمہارے بہت جلد تمہارے بھائی کو تمہارا وزیر بنائیں گے، تمہاری طاقت اور تمہاری قوت بنائیں گے. اچھا، اب دعا تو پوری ہو گئی، ہارون اخی بن گئے، ہارون اخی جو ہے وہ وزیر بن گئے، دعا پوری ہو گئی. اب مماثلت ہمیں یہ ڈھونڈنی ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون میں جو مماثلت ہے وہی میرے رسول میں اور علی میں مماثلت ہونی چاہیے، ورنہ ہم جو چیز پروف کرنا چاہتے ہیں وہ پروف نہیں ہوگی. تو اب کیسے پتا چلے کہ رسول نے بھی یہی دعا مانگی؟ تو جا کے اب آیت تفسیر پڑھ لینا، اور بہت زبردست آیت آپ کی سنی ہوئی ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے. اور جب اولو الامر کا آیا تو تفسیر میں میرے رسول نے
دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے یہ دعا مانگی کہ پروردگار جس طرح سے موسیٰ کے لیے اس کا بھائی ہارون کو وزیر بنایا اور اسی طرح سے پروردگار میرے بھائی علی کو میرا وزیر بنا دے، اور وہ راز جو میرے سینے میں ہے میں لوگوں کو بیان کر سکوں، علی کی وزارت کا، علی کی خلافت کا میں لوگوں تک پہنچا سکوں، تو میرے رسول نے شرح صدر سینے میں جو ہے وہ راز جو تھا وہ یہی راز تھا کہ علی کی وزارت کا لوگوں کو پیغام پہنچانا تھا۔ تو اسی لیے قرآن میں یہ آیت آئی کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ اے میرے رسول جب حج بیت اللہ سے فارغ ہو جاؤ تو جب فارغ ہو جاؤ تو فائز کر دو منصب پر، فائز کر دو منصب پر، اور جب اسے فائز کر دو منصب پر تو اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ اور کیا کہہ کے آیت آئی ہے، کیا کمال کی آیت ہے، اور آیت کچھ اس طرح سے آئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس، اے رسول پہنچا دو وہ پیغام جو جس کا ہم نے تمہیں حکم دیا ہے، اگر تم نے نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت ہی انجام نہ دیا۔ اور سنو اے رسول، اللہ تمہیں انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ بات پہنچ گئی یہاں تک؟ اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت ہارون جو ہیں وہ بھائی ہیں حضرت موسیٰ کے۔ یہاں پر میرے رسول نے دعا کی حضرت علی کے لیے کہ اسے میرا وزیر بنا دے۔ اچھا، حضرت موسیٰ اور ہارون میں ایک اور بات ایسی ہے جس کو قرآن نے بھی ذکر کیا، کیا وہ مماثلت ملتی ہے یا نہیں؟ ایک دفعہ درود پڑھے تو میں پڑھتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت موسیٰ اور ہارون کے لیے قرآن میں یہ آیت آئی کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو وحی کی، اور وہ وحی کیا کی کہ موسیٰ جب اپنی قوم کو لے کر مصر میں گئے، تو کہا موسیٰ ایسا کرو، مصر میں تمام لوگوں کا گھر بناؤ، اپنے لیے بھی گھر بناؤ، مگر اپنے گھر کو قبلہ بنا لو، بیوتکم قبلتن وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور اس گھر میں نماز قائم کرو۔ ٹھیک، یعنی موسیٰ کی قوم جو ہے وہ رہے گی، صحیح، موسیٰ کی قوم رہے گی اپنے اپنے گھروں میں، مگر حضرت موسیٰ کا گھر سب کے لیے کیا ہے؟ مسجد ہے، سب آئیں نماز پڑھیں چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ مسجد میں رہیں گے۔ ہارون کا گھر سب کے لیے کیا ہے؟ مسجد ہے۔ ہارون کے گھر پہ آئیں نماز پڑھیں اپنے اپنے گھر چلے جائیں، مگر ہارون اپنے گھر پہ رہیں گے۔ آؤ مدینے میں آؤ، مسجد نبوی تعمیر ہوئی۔ میرے رسول نے جب مسجد نبوی تعمیر کر لی اور تعمیر ہو گئی، نمازیں ہو رہی ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد حکم دیا کہ سنو، اپنے اپنے دروازوں کو جو مسجد نبوی میں کھلتا ہے بند کر دو۔ اب دو دروازے کھلے ہوئے ہیں، خود رسول کے گھر کا اور ایک علی کے گھر کا۔ اعتراض کرنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ، سب کے دروازے تو آپ نے بند کروا دیے، یہ علی کا دروازہ کیوں کھلا رکھا ہے؟ تو رسول کی آواز آئی، تمہیں پتہ نہیں ہے، تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ حضرت موسیٰ و ہارون کا گھر مسجد ہوتے ہوئے بھی اتنا طاہر تھا کہ وہ خود بھی اتنے طاہر تھے کہ اللہ نے ان کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت بھی دی، نماز کی بھی اجازت دی، سب کو کہا کہ آپ اپنی عبادت کے بعد اپنے اپنے گھر لوٹ جائیں، مگر موسیٰ و ہارون کو مسجد خدا میں اپنے گھر میں رہنے کی اجازت تھی۔ اسی طرح خدا نے مسجد نبوی میں مجھے اور میرے بھائی علی کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ ہم چاہیں تو مسجد میں رہیں، چاہیں تو اپنے گھر چلے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ علی کا دروازہ مسجد نبوی کے لیے بند نہیں ہوا، اور یہ کہہ کر میرے رسول نے علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ اے علی تیری مثال مجھ سے اس طرح سے ہے جیسے ہارون کی موسیٰ سے۔ تو اب دو مماثلت مل گئی کہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے بھائی ہیں۔ دوسری مماثلت،
حضرت ہارون حضرت موسیٰ کا گھر مسجد بھی ہے اور آپ مسجد میں رہتے بھی ہیں اور نماز بھی قائم ہوتی ہے. اسی طرح مسجد نبوی میں حضور بھی رہتے ہیں, رہ سکتے ہیں, رک سکتے ہیں, اور حضرت علی علیہ السلام بھی رک سکتے ہیں. اچھا, کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ سنو حضرت موسیٰ ہارون کے 3 بیٹے تھے اور حضرت علی کے 3 بیٹے ہیں. حضرت علی کے بھی 3 بیٹے تھے مگر ان کے نام تو ویسے نہیں. کہا نہیں, سنتے جاؤ سنتے جاؤ. دیکھو توریت میں حضرت موسیٰ ہارون کے 3 بیٹوں کے نام شبر, شبیر, مشبر. اب جا کے روایت پڑھ لینا, صحیح بخاری میں بھی ملے گی کہ جب پہلے بیٹے علی کے آپ پہلا نور, چراغ نور روشن ہونے والا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو اس کا نام حسن رکھنا کیونکہ اس کو عبرانی میں شبر کہتے ہیں. ٹھیک. دوسرا جب چراغ نور جب روشن ہونے والا تھا کہا سنو اس کا نام حسین رکھنا, اس کو عبرانی میں شبیر کہتے ہیں. اور تیسرے کا نام آپ سب جانتے ہیں, حضرت محسن جو بخت فاطمہ زہرا میں تھے اور شہید ہوئے. ٹھیک ہے نا. تو تیسرے بیٹے حضرت علی کے وہ تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو اس بیٹے کا نام محسن رکھنا کیونکہ ہارون کے تیسرے بیٹے کا نام مشبر تھا. شبر, شبیر, مشبر, حسن, حسین, محسن. مماثلت 3 مل گئی. دیکھو 3 مماثلت مل گئی ہمیں. ہارون و موسیٰ اخی, علی و محمد اخی. اچھا, ہارون اور موسیٰ کے لیے مسجد اور گھر ایک ہی معنی رکھتے ہیں, ایک ہی درجہ فضیلت ہے. اسی طرح علی اور رسول کے لیے مسجد نبوی ایک ہی درجے پر ہیں, ایک ہی فضیلت پر ہیں. اچھا, ہارون کے 3 بیٹے ہیں, علی کے بھی 3 بیٹے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, تو اب یہ بتاؤ کہ حضرت موسیٰ یعنی بنی اسرائیل کے کتنے نقیب تھے, ہادی کتنے تھے؟ حضرت موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے کتنے ہادی تھے؟ 12 ہادی تھے. ٹھیک ہے نا. بَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَا عَشْرَ نقیبہ, ہم نے حضرت بنی اسرائیل کے لیے انہی میں سے 12 نقیبوں کو چنا. ٹھیک. اور کسی نے میرے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے بعد امام برحق, ہادی برحق کتنے ہوں گے؟ تو آپ نے نام گنوانا شروع کیے کہ میرے بعد امام برحق 12 ہوں گے. پہلا ہوگا علی مرتضیٰ میرا بھائی, دوسرا ہوگا حسن مجتبیٰ, تیسرا ہوگا حسین شہید کربلا, چوتھا ہوگا زین العابدین, پانچواں ہوگا باقر العلوم, چھٹا ہوگا جعفر صادق, ساتواں ہوگا موسیٰ کاظم, آٹھواں ہوگا علی رضا, نواں ہوگا محمد تقی, پھر کہا علی النقی, پھر کہا امام حسن عسکری, اور کہا میرا 12واں مہدی حجت ہوگا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو 12 حضرت موسیٰ کے, لیکن ہارون کا انتقال تو حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہو گیا. ہارون کا انتقال حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہوا. حضرت علی تو زندہ ہیں. اور اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ جناب آپ نے مماثلت ابھی تک تو ٹھیک ملائی مگر یہاں پر ہارون کا تو انتقال ہو گیا, علی تو زندہ ہے. اور ہارون کے انتقال کے بعد یوشع بن نون کو وزارت ملی اور یہ کہہ کر وزارت دی امانت کے طور پر کہ سنو جب شبر و شبیر بڑے ہو جائیں تو یہ وزارت ان تک پہنچا دینا. تو اگر آپ ذرا غور کریں تو حضرت علی علیہ السلام نے بھی وہی کردار ادا کیا ہے جو ہارون و یوشع بن نون کا تھا. جب تک ہارون زندہ تھے امامت شبر و شبیر تک پہنچنی تھی. ہارون چلے گئے بطور امانت یوشع بن نون کے پاس آئے. یہی بات حضرت علی علیہ السلام کی ہے کہ جناب فاطمہ سے جو آل ہے آل رسول کہلائی. حضرت علی معصومین میں بھی ہیں, 14 معصومین میں بھی ہیں, مگر آپ رسول کے بیٹے نہیں, رسول کے بھائی ہیں. وہاں ہارون بھائی ہیں. تو بس امامت کا سلسلہ شروع ہوا علی سے, اور جہاں حسن و حسین اس سن پر پہنچے اور علی دنیا سے رخصت ہوئے تو امامت حسن کے پاس آئی اور پھر حسین کے پاس, اور حسین سے 9 بیٹوں کے پاس آئی. تو طریقہ وہی ہے, کہیں بلا فصل نہیں ہے, بلا فصل نہیں ہے. ہارون سے یوشع بن نون, یوشع سے شبر و شبیر, اسی طرح حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے علی سے, اور علی سے
حسن و حسین سے. تو کہنے لگے جناب یہ بلا فصل کیسے ہوئی؟ میں نے کہا سنو کیا تم نے کہتے ہوئے نہیں سنا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یا علی لہموں کا لہمی یا علی، ٹھیک ہے نا، جسموں کا جسمی یا علی، نفسوں کا نفسی یا علی، روحوں کا روحی یا علی انت منی وانا منہ، کہ یا علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیری روح میری روح ہے، تیرا نفس میرا نفس ہے، یا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. تو بھائی اب دو گوشت کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے وہی محمد و علی کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے. تو اب مجھے تم یہ بتلاؤ کہ شہرت اور گوشت کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ اگر زیادہ ہے تو ان کے درمیان زیادہ ہے، اور اگر نہیں ہے تو ان کے درمیان بھی نہیں ہے. مماثلت چل رہی ہے تو مماثلت تو آ گئی، بلا فصل بھی ہے. اور اب جب پیغام کے پہنچانے کا حکم ہوا تو وادی غدیر پر روک لیا. میرے رسول نے سب کو روک لیا وادی غدیر پر، اور روک کر کہا کہ سنو کچاموں کو اتارو، جھاڑیوں کو صاف کرو. وادی غدیر پر ایک طویل و عریض خطبہ دیا، اور جب خطبہ دے دیا ٹھیک ہے، اور آپ نے سنا ہوا ہے، اور مجھے غدیر پوری نہیں پڑھنی، میں یہاں سے تھوڑا سا آگے جا کے اپنی مجلس میں اختتام کروں گا، بس چند منٹوں کی مزید زحمت ہے، اور اس کے بعد میری مجلس اختتام کو پہنچ جائے گی. اچھا وادی غدیر پر جب کجاوے اتار لیے تو یا رسول اللہ پہاڑی بھی موجود ہے وہاں پر، اونچا مقام بھی موجود ہوگا، یہ کجاووں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اتارے کیوں گئے؟ پالان اشتر کا ممبر کیوں بنایا گیا؟ ممبر کیوں بنایا گیا؟ کہا بھائی اس لیے کہ اگر پالان اشتر کو اشتر ہی پر رہنے دیتے، اونٹوں پر ہی رہنے دیتے، تو وہ جو اونٹوں پر سوار تھے کہیں ان کو آرام کی وجہ سے نیند نہ آ جاتی، اور نیند آنے کی وجہ سے اعلان مولائیت اعلان ولایت کو نہ سنتے اور کہیں انکار نہ کر دے. اس لیے میں نے ان کو حکم دیا کہ اپنے اونٹوں سے پالان اشتر کو اتار لو اور علی کی مولائیت کے اعلان کو سن لو تاکہ انکار نہ کر سکو. اور جب پالان اشتر کا ممبر بن گیا، ایک طویل خطبہ دے دیا گیا، تو میرے رسول نے علی کو اس کے باوجود ہاتھوں پر بلند کیا تاکہ کل کو کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ ہم نہ دیکھ سکے. اور ہاتھوں پر بلند کرنے کے بعد اعلان کیا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. بلند ترین صلوات اچھا تو یہ میں جس کا مولا اس کا یہ علی مولا. تاریخ میں نے ایک روایت پڑھی کہ 3 دن تک غدیر خون کے میدان پر رکے رہے، ایک ایک آتا اور ہاتھ ملاتا، یا علی سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت لیتا، اور بخن یا علی کہتا، مولائیت کا اقرار کرتا. ٹھیک 1,24,000 کا مجمع، 3 دن لگے. حکمت کیا تھی؟ کاندھوں پہ ایک دوسرے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتا، دوسرے تیسرے کے، تیسرے چوتھے کے، اور اس طرح ہاتھوں کی ایک لے بنتی، لائن بنتی، قطار بنتی، اور سب سے آگے والا حضرت علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا، سب کی بیعت ہو جاتی. ایک کو بلا کے کہلوانے کی کیا ضرورت تھی؟ 3 دن قیام کی کیا ضرورت تھی؟ تو اب سنیں آپ اس کی وجہ سنیں کہ بھئی آپ اگر حج پہ جائیں، آپ کی ریٹرن ٹکٹ بک ہوتی ہے. اگر 9 کو حج ہے، حج تک کے تمام احکامات کو بجا لانے کے بعد فرض کر لیں آپ کی ریٹرن ٹکٹ ہے 20 کی، 20 ذی الحجہ کی. ٹھیک ہے، آپ کے گھر والوں کو پتا ہے کہ 20 ذی الحجہ کی ٹکٹ ہے. ٹھیک، کسی وجہ سے آپ 20 ذی الحجہ کو نہیں پہنچتے، کسی وجہ سے آپ 20 ذی الحجہ کو نہیں پہنچتے، تو اب آپ مجھے یقین سے بتائیں کہ گھر والے پریشان ہوں گے یا نہیں ہوں گے نا؟
اچھا وہ گھر والے کیا کریں گے؟ ایئرپورٹ تو آگے ہوں گے، سب سے پہلے کیا کریں گے؟ ایئرپورٹ سے انکوائری کریں گے ایئر لائن سے کہ وہ ایئر لائن جو تھی وہ کہاں ہے بھائی؟ کہا وہاں سے تو چل گئی ہے، وہاں سے تو چل پڑی ہے، یہاں ابھی تک نہیں پہنچی۔ ایک دن گزر جائے گا، 2 دن گزر جائیں گے، 3 دن گزر جائیں گے، تو جب ایئر لائن پہنچے گی تو آپ سب سے پہلا سوال کیا کریں گے؟ کہاں رہ گئے تھے؟ یہ 3 دن کے بعد کیوں آئے؟ سب خیریت تھی، بس یہی حکمت تھی وادی غدیر خم میں ایک ایک کو روکنے کی۔ 3 دن تک رکے رہے تاکہ جب 3 دن کے لیٹ ہونے سے، تاخیر سے اپنے یہ گھروں پر پہنچیں گے تو گھر والے سوال کریں گے کہ بھائی بتاؤ کہاں رہ گئے تھے، 3 دن کی تاخیری سے کیوں آئے؟ تو سب کو لا محلہ کہنا پڑے گا کہ غدیر خم کے میدان میں رسول اللہ نے روک لیا تھا علی کی مولائیت کا اقرار کرانے کے لیے، اسی لیے تاخیر ہوئی۔ تو اب جو وہاں نہیں تھے ان تک یہ پیغام پہنچ جائے گا، ہے نا؟ سارے تو حج میں نہیں تھے مسلمان، سارے 1.5 لاکھ 2 لاکھ، اس وقت کی تاریخ بتا رہا ہوں کہ تقریباً 1.5-2 لاکھ مسلمان تھے، سارے تو حج میں نہیں تھے۔ تو اب جب سارے حج میں نہیں تھے تو ان تک یہ مولائیت کا کیسے پیغام پہنچائے گا؟ تو یہی حکمت تھی کہ جب تاخیر سے گھر کو پہنچیں گے تو مولائیت کا پیغام خود بخود پہنچ جائے گا۔ تو یہ ایک حکمت تو پوری ہوئی۔ اچھا مولا بھی بنا دیا، 3 دن تک رکے رہے، تو یہ خبر ایک شخص کو پہنچی مدینہ میں، نام جانتے ہیں آپ سب، کہ جس نے رسول مسجد نبوی میں آ کر رسول سے گفتگو کی، یا رسول اللہ یہ حکم جو میں نے سنا ہے من قلت مولا ہو فہذا علی مولا کا، یہ آپ کا اپنی طرف سے تھا یا خدا کی طرف سے؟ سنی بھی بات ہے نا آپ کی۔ اور کیا کہا تھا اس نے کہ رسول اللہ اگر یہ حکم آپ کا اپنی طرف سے ہے تو خدا مجھ پہ، اللہ کی طرف سے، آپ کا اپنی طرف سے نہیں اللہ کی طرف سے ہے تو خدا مجھ پہ عذاب نازل کرے۔ یہ بات جانتے ہیں نا، بڑا پالیسی میکنگ جملہ ہے یہ۔ رسول کی موجودگی میں مسجد نبوی میں موجود ہوتے ہوئے حارث بن نعمان فہری کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ علی کی مولائیت کا اقرار اگر آپ کا اپنی طرف سے نہیں ہے اور خدا کی طرف سے ہے تو خدا مجھ پہ عذاب نازل کرے۔ کیوں کہا تھا اس نے کہ عذاب نازل کرے؟ کیا وجہ تھی؟ ایسے ہی کہہ دیا اتنا بڑا جملہ؟ صرف انکار کر دیتا کہ میں مولا نہیں مانتا، چلا جاتا۔ کہا نہیں، مسجد نبوی ہے، مجمع موجود ہے، مجمع موجود ہے۔ کہا کہ اگر یہ آپ کی طرف سے اعلان نہیں ہے اور خدا کی طرف سے ہے تو مجھ پر عذاب نازل ہو، اللہ کا مجھ پر عذاب نازل ہو، اور اگر عذاب نازل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ لوگ منحرف ہو جائیں گے، انکار کر دیں گے۔ تو پالیسی سمجھ میں آئی آپ کو؟ نہیں، یہ اس میں ایک اور حکمت ہے۔ بہت ہی ذہین قابل شخص تھا یہ حارث بن نعمان فہری، حکمت بھرا جملہ بولا اس نے۔ ایک جملے سے علی کی مولائیت سے سب کو منحرف کرنا چاہتا تھا۔ بھائی کیوں بولا کہ اللہ کا عذاب مجھ پر نازل ہو؟ تو سنتے رہو کہ صدے بعد یہ تھا کہ ایک دفعہ رسول اللہ کا انکار ابو جہل نے مجمع میں کعبے کے قریب کھڑے ہو کر کیا، اور یہ کہہ کے کیا کہ یا رسول اللہ اگر یہ اللہ کا رسول ہے، اے لوگوں اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا رسول ہے، یہ آیتیں اسے اپنی طرف سے نہیں اللہ کی طرف سے سناتا ہے، تو اللہ مجھ پر عذاب نازل کرے۔ یہ ابو جہل کا جملہ تھا رسول کے مقابلے پہ مکہ میں مجمع میں یہ ابو جہل نے کہا تھا، تو اس پر کوئی عذاب نہیں آیا، بلکہ آیت آئی انت فیہم، اے میرے رسول میں اس پر ابو جہل پر عذاب نازل نہیں کر سکتا کیونکہ تو اس کے درمیان ہے اور تو رحمت للعالمین ہے۔ اس نے رسالت کا انکار کیا مگر تو ہے رحمت للعالمین، میں تیرے ہوتے ہوئے تیری موجودگی میں ابو جہل پر عذاب نازل نہیں کر سکتا۔ حارث بن نعمان فہری کے ذہن میں
موجود تھی کہ مسجد نبوی میں جاؤں گا، رسول سامنے ہوں گے، علی کی ولایت کا انکار کروں گا اور کہوں گا کہ خدا مجھ پر عذاب نازل کر، عذاب نہیں آئے گا تو سارے لوگ منحرف ہو جائیں گے، کیونکہ رسول ہے رحمت للعالمین۔ جب حارث بن نعمان فہری نے مسجد نبوی میں رسول کے سامنے یہ چیلنج کیا تو آیت بھی آئی، عذاب بھی آیا کہ سال سائل بواقع عذاب للکافرین، کہ سائل نے ایک ایسا عذاب کافروں پہ جو نازل ہوتا ہے ہم مانگا تو ہم نے عذاب کو ٹالا نہیں، تو آیت بھی آئی، عذاب بھی آیا، پتھر آیا، حارث کے سر سے ہوتا ہوا جسم کو چیرتا ہوا زمین میں دھس گیا۔ تو پروردگار سے سوال یہی کروں گا کہ پروردگار کیا وجہ ہے کہ جب ابو جہل نے رسالت کا انکار کیا تو عذاب نہیں آیا، رسول رحمت للعالمین تھا، یہاں پہ حارث بن نعمان نے رسول کی موجودگی میں انکار کیا تو پتھر بھی آیا، آیت بھی آئی، عذاب بھی آیا، آیت بھی آئی، تو عجب نہیں کہ آواز یہی آئے انصار۔ دراصل وجہ یہ ہے کہ ابو جہل رسول کا منکر تھا، حارث علی کا منکر تھا، ہم رسول کے منکر کو مہلت دے سکتے ہیں مگر علی کے منکر کو نہیں۔ محمد وعلی محمد بلندتر صلوات۔ ہم رسالت کے منکر کے تو مہلت دے سکتے ہیں، ولایت کے منکر کو نہیں چھوڑیں گے۔ دیکھا آپ نے کہ کتنا پالیسی میکنگ جملہ لایا تھا اور کیا فکر رکھ کے ذہن میں آیا تھا کہ رسول موجود ہیں، رحمت للعالمین ہیں، عذاب آئے گا نہیں، مگر ایسا ہوا نہیں۔ عذاب آیا تو پتہ چلا کہ شیطان کو جو سب فقط تراب کا منکر تھا نکال دیا گیا، اور یہ ابو تراب کا منکر تھا نکال دیا گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو رسالت کے منکر کو مہلت دی جا سکتی ہے، ولایت کے منکر کو کبھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو ایک بات، اتنی بات تو پتہ چلی کہ ہارون و موسیٰ میں مماثلت ہے، اخی ہیں، ہارون کے 3 بیٹے ہیں، ہارون کے موسیٰ کے لیے مسجد ہے۔ اسی طرح محمد و علی میں مماثلت ہے، محمد و علی کے 3 بیٹے ہیں، حسن، حسین اور محسن جو شہید ہو گئے۔ اچھا، اور ان کے لیے بھی مسجد نبوی میں دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو مماثلت بھی پتہ چلی۔ اور اسی طرح سے جب مماثلتیں مکمل ہوئیں تو یہی وجہ ہے کہ وادی غدیر میں مولائیت کا اقرار کروایا، پوری کائنات سے مولائیت کا اقرار کروایا۔ تو یا رسول اللہ، یہ کیا وجہ ہے کہ علی کی مولائیت کا اقرار جو ہے حجت الوداع کے بعد ہے، پہلے کیوں نہیں؟ اور اگر کروانا ہے تو مجمع میں کیا ضرورت ہے؟ آپ رسول ہیں، مدینہ میں بھی کروا سکتے تھے، مکہ میں بھی کروا سکتے تھے، وجہ کیا تھی؟ ٹھیک ہے نا؟ وجہ کیا تھی؟ تو امام حسن عسکری علیہ السلام نظر آئے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ دراصل علی کی مولائیت کا اعلان اس لیے ضروری تھا اور سب سے اقرار کروا لینا اس لیے ضروری تھا کہ رسول نے یہ کہہ دیا تھا کہ میرے بعد اسلام میں، مسلمانوں میں 73 فرقے ہوں گے، ایک ہی فرقہ ہوگا جو حق پر ہوگا، ایک ہی فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ بس اسی وجہ سے رسول اللہ نے غدیر خم کے میدان میں علی کی ولایت کا اقرار کروا کے علی کو مولا بنا کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ یاد رکھنا، اب قیامت تک اگر کوئی 73 فرقوں میں جھگڑوں میں پڑے گا تو اسے اب جھگڑوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 73 فرقوں کو آپس میں جھگڑنا نہیں ہے کہ کون صحیح ہے، بس یہ دیکھ لینا کہ جس فرقے کا ہادی و مولا علی ہوگا وہی حق پر ہوگا۔ تو اب نہ ہمیں جھگڑنے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور کو جھگڑنے کی ضرورت ہے، کیونکہ روز قیامت قرآن کی آیت بھی ہے کہ ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ ظاہر کریں گے۔
تو یہ جو فسادات ہو رہے ہیں تو میری یہی ریکویسٹ ہے سب سے کہ جناب تحمل سے کام لیں، صبر سے کام لیں. ہمیں تو جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں. رسول خود فیصلہ کر کے چلے گئے، ہمیں ہادی برحق دے کے چلے گئے اور یہ کہہ کے چلے گئے رسول کہ پوری دنیا ایک طرف ہو اور تم دیکھو کہ علی اکیلا ہے تو تم علی کے ساتھ ہونا، کیونکہ علی حق پر ہوگا. الحق مع علی والعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، اور اس طرح ساتھ ہے کہ روز قیامت یہ میرے حوض کوثر پہ، میرے پاس حوض کوثر پر پہنچیں گے. تو یہ حضرت علی کے لیے خود رسول نے کہا کہ الحق مع علی والعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور پوری دنیا بھی ایک طرف ہو. تو سنو، تم کس کی اتباع کرنا؟ علی کی اتباع کرنا. ٹھیک ہے نا؟ اب آخری بات سن لیں. ہجرت مکہ کے بعد میرے رسول نے کیا کام کیا؟ ایک انصار کا ہاتھ لیا اور دوسرے انصار کے ہاتھ میں دیا. ٹھیک ہے؟ حضرت عمر کا ہاتھ حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں دیا کہ آج سے یہ تمہارا بھائی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ تمہارا بھائی ہے. ٹھیک؟ عثمان کا ہاتھ عبد الرحمن کے ہاتھ میں دیا. طلحہ کا ہاتھ زبیر کے ہاتھ میں دیا. حضرت حمزہ کا ہاتھ زید بن حارث کے ہاتھ میں دیا. ابو طلحہ کا ہاتھ بلال حبشی کے ہاتھ میں دیا. ایک کو دوسرے کا بھائی بناتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ عمار یاسر کا ہاتھ مقداد کے ہاتھ میں دیا. ابو ذر کا ہاتھ حذیفہ یمانی کے ہاتھ میں دیا. ابو دردہ کا ہاتھ سلیمان کے ہاتھ میں دیا، سلمان کے ہاتھ میں دیا. ٹھیک ہے؟ اور جب ایک ایک کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں دے دیا، جناب فاطمہ کا ہاتھ ام سلمہ کے ہاتھ میں دیا، اور جب سب کا ہاتھ ایک کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں دے کر اسے بھائی بنا چکے، تو اب علی اکیلے رہ گئے. علی نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنائیں گے؟ علی یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ دیکھ تو رہے ہو سب دوسرے کے بھائی بن گئے، اب کوئی بچا نہیں مجمع میں کہ جسے تمہارا بھائی بنایا جائے. اس کے باوجود یہ سوال کر رہے ہو کہ یا رسول اللہ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. بھائی دراصل سوال نہیں کر رہے تھے، سوال کر کے ہم تک پیغام پہنچا رہے تھے کہ میرے رسول نے کسی کو امیر غریب دیکھ کر بھائی نہیں بنایا، کالا گورا دیکھ کر بھائی نہیں بنایا، تگڑا یا موٹا پتلا دیکھ کر بھائی نہیں بنایا، چھوٹا یا بڑا دیکھ کر بھائی نہیں بنایا. دراصل میرے رسول نے لوگوں کے اندر کردار دیکھ کر ایک کو دوسرے کا ہاتھ بھائی بنایا ہے. بھائی عمر کو ابو بکر کا ہاتھ اس لیے دیا، بھائی اس لیے بنایا کہ ایک کا کردار دوسرے سے ملتا تھا. طلحہ کو زبیر کا بھائی اس لیے بنایا کہ ایک کا کردار دوسرے سے ملتا تھا. تو جس کا کردار دوسرے سے ملتا جاتا تھا بھائی بناتا گیا، بھائی بناتے گئے میرے رسول. اب علی ہے امیر المومنین. امیر المومنین کے کردار کا کوئی تھا نہیں. جب کوئی نہیں تھا تو علی کا ہاتھ لیا، اپنے ہاتھ پہ رکھا اور کہا یا علی انت اخی، یا علی تو میرا بھائی ہے، میں تیرا بھائی ہوں، تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا. دشمنان اہل بیت تلاوت اے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اب سمجھ میں آئے؟ اچھا، اب آخری جملے کے بعد مسائل تک پہنچنا ہے مجھے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ اللہ وزیر بناتا ہے، خلیفہ بناتا ہے. اور خلیفہ ہوتا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے ہمیں پالیسی دی کہ خلیفہ یا تو نبی ہوگا، یا نبی کی اولاد ہوگی، یا نبی کے جد امجد سے کوئی ہوگا، یعنی ہارون ہے نا. خود موسیٰ ہو سکتے ہیں خلیفہ، ہارون خلیفہ ہو سکتے ہیں، اور ہارون کی اولاد خلیفہ ہو سکتی ہے. تو جب بھی خلیفہ کا خلافت کا مسئلہ آئے گا
تو ہمیں خلیفہ کہیں اور نہیں ڈھونڈنا. حضرت موسیٰ کی پالیسی, دی گئی پالیسی کے مطابق ہمیں خلیفہ ڈھونڈنا ہے کہ یا تو خلیفہ خود نبی ہوگا, یا نبی کی اولاد ہوگی, یا نبی کا بھائی ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو بس اسی پالیسی کو اگر ہم دیکھیں تو حضور کے بعد بھی اجماع کرنے کی پھر ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی کہ خلیفہ کون بنے. بعد رسول یا تو کوئی نبی کی اولاد سے ہوگا, اور اگر اولاد چھوٹی ہے ابھی کم سن ہے, تو جد امجد کی اولاد میں سے کوئی ہونا چاہیے جو خلیفہ ہوگا. اس کے علاوہ خلیفہ بننے کا حق کسی اور کے پاس نہیں ہوگا. تو بس اسی دن کے لیے میرے مولا نے اسی دن کے لیے یہ جملہ کہا تھا کہ حق علی کے ساتھ ہے. جب بھی تمہیں کوئی مشکل آئے تو علی کو پہچانو, علی کی اتباع کرو, علی کی پیروی کرنا, علی کے پیچھے چلنا, تو پھر تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ تم پھر اس کے مطلب حق پر ہو. تو یہ بات جو آج آپ کی کانوں تک سماعت تک پہنچانی تھی وہ میں نے پہنچا دی کہ خود حضور کی یہ پوری پالیسی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پالیسی کے مطابق تھی کہ جس طرح حضرت موسیٰ اور ہارون بھائی تھے, اسی طرح رسول نے علی کا ہاتھ میں لے کے پورا دنیا کو بتلا دیا کہ علی اور میں بھائی ہیں. جس طرح ہارون اور موسیٰ کے لیے میں دہرا چکا ہوں, دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا, جو پالیسی ہارون اور موسیٰ کے لیے تھی وہی پالیسی اگر آپ دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو وزیر بناتے ہوئے, خلیفہ بناتے ہوئے مکمل کی, اور ہر بات کا ثبوت دیتے ہوئے کی. اور دیکھیں یہاں تک کہ بچوں کے نام میں بھی مماثلت رکھی, بھائی بھی بنایا, مسجد نبوی میں دروازہ بھی کھلا رکھا. تو پوری مماثلت اس لیے دی تاکہ بعد میں امت مسلمہ کسی شک میں نہ پڑ جائے, اور اگر کسی قسم کے یہودی کوئی پالیسی بنائے, کوئی میرے بعد خلافت کو چھین لے, تو میری امت جو ہے وہ حق کو پہچان لے. ٹھیک ہے نا؟ اور حق کو پہچاننے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ صرف آپ کو ایک شخص کی اتباع کرنی ہے. وہ کون ہے؟ علی علیہ السلام. اب پہلے علی کی اتباع کریں یا آخری علی کی اتباع کریں, مگر کرنی ہے علی کی اتباع, کیونکہ علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ. مگر حق کو مٹانے کے لیے ہمیشہ کوشش کی گئی ہے نا, اور یہی ہے. کوئی کوشش کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ حکومت آڑے آئی. خود بعد رسول خلافت لینے کے لیے اجماع کیا گیا. کیوں؟ حکومت گدی اتنی پیاری ہوتی ہے کہ بعد رسول, ابھی رسول مکمل طور پر گئے نہیں ہیں, اجماع ہو رہا ہے, شورا بیٹھ رہی ہے کہ خلیفہ کون بنے گا. یہی کچھ میرے 11ویں امام کے ساتھ بھی ہوا. 11ویں امام کو جب قید میں ڈال دیا گیا اور قید میں رکھا گیا, اور ایسی قید میں رکھا گیا جہاں پر تاریکی تھی, روشنی کا کوئی گزر نہ تھا, ایسی قید میں رکھا گیا. ٹھیک, تو دو چیزیں ہیں 11ویں امام کے ساتھ, تاریکی ہے, روشنی کا کوئی گزر نہیں ہے. کچھ دن کے بعد جب معتمد نے دیکھا کہ حسن عسکری علیہ السلام کو اس سے زیادہ سخت تکلیفیں پہنچانی چاہیے, تو بادشاہ وقت نے کیا کہا, اپنے غلام کو بلایا, اور ایسے غلام کو بلایا جو اہل بیت سے بڑی نفرت رکھتا تھا. کہا سن, حسن عسکری کو تیرا قیدی بناتا ہوں, اس پر جس قدر ہو سکے اسے تکلیفیں پہنچاؤ. وہ اپنے زندان میں حسن عسکری کو لے گئے اور بے انتہا تکلیفیں پہنچائیں. تو ایک دن اس کی بیوی نے کہا کہ سن, عجب نہیں کہ تجھے ذرا رحم نہیں آتا کہ امام کو تو نے قید کیا ہوا ہے اور ان پر بے انتہا تکلیفیں ڈالتا ہے. کہا سنو, ابھی تو فقط تکلیفیں ڈالنی ہیں, ابھی تو میں انہیں درندوں کے قید خانے میں ڈالوں گا تاکہ درندے حضرت امام حسن عسکری کو کھا جائیں, نگل جائیں. اس قدر ظالم غلام تھا وہ بادشاہ جو امام حسن عسکری سے اس پر اس طرح ظلم ڈھا رہا تھا. پھر اس نے کیا کیا کہ ایک دن امام حسن عسکری کو لے کر اس قید میں ڈالا, اس قید خانے میں ڈالا کہ جہاں پر درندے تھے, اور وہ ان درندوں کو اس نے 2 سے 3 دن تک بھوکا رکھا ہوا تھا تاکہ امام کو دیکھتے کے ساتھ ہی وہ کھا جائیں, نگل جائیں. بس امام کو ڈالنا تھا کہ امام گئے, اپنا مصلی بچھایا, نماز پڑھنے لگے. کچھ دنوں کے بعد
جب اس نے دیکھا کہ اب تو یقیناً درندے جو ہیں امام کو کھا چکے ہوں گے، نگل گئے ہوں گے، ختم کر دیا ہوگا، فنا کر دیا ہوگا، جا کے دیکھیں کہ امام کا حال کیا ہے۔ جب وہ جا کے دیکھنے لگا، کیا دیکھتا ہے کہ امام نماز میں محو نماز ہے، عبادت کر رہے ہیں، ذکر خدا میں مصروف ہے، اور تمام درندے جو ہیں امام کو کھانے کے بجائے امام کے گرد، امام کے پیروں کے بوسے لے رہے ہیں۔ بس یہ دیکھنا تھا۔ لوگوں نے بھی جمع ہو کر دیکھنا شروع کیا، ایک مجمع لگا۔ جب مجمع لگا اور یہ امام حسن عسکری کی یہ کرامت دیکھی تو لوگ جو ہیں امام حسن عسکری کے معتقد ہونے لگے، ان کی طرف بڑھنے لگے۔ بس بادشاہ وقت کو یہ برداشت نہ ہوا، اپنے غلام کو کہا کہ سن جلدی کر، کوئی زہر دے تاکہ امام جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ میری بادشاہت پلٹ جائے اور لوگ ان کے معتقد ہو جائیں۔ غلام نے امام کے کھانے میں زہر ملایا، کسی طرح سے امام کو زہر جسم کے اندر گیا اور ایسی تیزی سے عمل کرنے لگا کہ امام حسن نے اپنے ایک غلام کو کہا کہ سنو 15 دن بعد اگر میرے گھر سے آہو بکا کی آواز بلند ہو تو سمجھ جانا کہ میں اس جہان فانی سے کوچ کر چکا ہوں، جہان فانی سے کوچ کر چکا ہوں۔ الغرض 15 دن بعد امام کی وفات ہوئی۔ تاریخ میں 8 ربیع الاول ملتی ہے کہ امام کی وفات، شہادت جو ہے 8 ربیع الاول کو ہی، اور 8 ربیع الاول کو جب امام کا جنازہ تیار کیا گیا تو امام کے ایک بھائی نے آ کر چاہا کہ امام کا نماز جنازہ پڑھائیں کہ یکا یک کمرے سے ایک چھوٹا بچہ نکلا اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا کہ امو آپ ہٹ جائیں، اپنے بابا کے نماز جنازہ پڑھانے کا حق آپ سے زیادہ رکھتا ہوں۔ میں کہوں گا امام مہدی آپ پر سلام ہو کہ اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھانے آ گئے۔ ہائے کربلا، میرے مولا کا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن کربلا کی تپتی زمین پر پڑا رہا۔ مولا کوئی نہ آیا، مولا اس وقت آپ کہاں تھے؟ مولا جب ردائیں چھینی جا رہی تھی آپ کہاں تھے؟ مولا جب ظلم و ستم ہوئے آپ کہاں تھے؟ بس 2 جملے اور سن لیں، کیونکہ 8 ربیع الاول کے ساتھ یہ ایام عزا کی آخری مجلس بھی ہے۔ قافلہ مدینے کے باہر پہنچ چکا ہے، خیمے نصب کیے جا چکے ہیں اور آواز بلند ہو چکی مدینہ میں کہ قافلہ بنی ہاشم آ چکا۔ حسین قتل کر دیے گئے، عباس مارے گئے، علی اکبر مارے گئے۔ یہ سن کر مدینہ کے لوگوں نے چلنا شروع کیا کہ چلو قافلے والوں سے ملتے ہیں، اور اسی مدینے کے ملنے والوں میں ایک بشکل صورت و کردار فاطمہ زہرا تھی، فاطمہ صغرا جس کا نام ہے۔ دیکھتی ہے کہ مدینہ کے باہر حدود کے پاس کچھ خیمے نصب ہیں اور ایک قافلہ لٹا ہوا آیا ہے۔ جاتی ہے، میں پوری تفصیل نہیں پڑھوں گا، فقط 2 افراد سے وہ جب فاطمہ صغرا ملی ہیں بس یہی بیان کروں گا اور آپ سے اجازت دوں گا۔ میرے پاس فقط چند دقیقے بچے ہیں۔ فاطمہ زہرا فاطمہ صغرا 2 افراد سے ملتی ہیں۔ جب قریب جاتی ہے قافلے کے، دیکھتی ہیں کہ کوئی قافلہ سالار خیمے کے باہر بیٹھا ہے، سر کو جھکائے۔ قریب جاتی ہیں، دیکھتی ہیں عابد بیمار بیٹھے ہیں۔ بھائی کو دیکھ کر انتہا نہیں رہتی، گلے سے مل جاتی ہے، ہاتھوں کو باہوں پہ لے لیتی ہے، عابد بیمار کو باہوں میں لے کر سینے سے لگاتی ہے۔ عابد بیمار کی چیخ نکلتی ہے، بہن صغرا آہستہ، بڑی تکلیف ہے۔ فاطمہ صغرا پوچھتی ہے
چوک ڈال کر لے جایا گیا، اور فاطمہ میری کمر خستہ اس لیے ہے کہ میں اس عالم میں جھک کر چلتا تھا۔ عجب نہیں کہ فاطمہ صغریٰ نے سوال کیا ہو، بھیا آپ اتنے وزنی توق و ہتھکڑیوں بیڑیوں کے بعد جھک کر کیوں چلتے تھے؟ تو عجب نہیں کہ میرے مظلوم امام نے جواب دیا ہو، فاطمہ دراصل میرے گریباں سے ایک رسن سکینہ کے گلے میں باندھی، اور پھر اسی رسن کو دوسرے قیدی کے گلے میں باندھی۔ اگر میں کھڑے ہو کے چلتا سکینہ ہوا سے بلند ہو جاتی، اس لیے میں کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام جھک کر چلتا تھا تاکہ سکینہ کو تکلیف نہ ہو۔ صغریٰ نے کہا بھیا پھوپھی زینب نظر نہیں آ رہی، کیا قافلے میں وہ بھی آئی ہیں؟ کہا ہاں بہن صغریٰ، وہ عورتیں ہیں، وہاں زینب موجود ہیں، جا کے اپنی پھوپھی سے مل لو۔ بس یہ سننا تھا۔ دیکھا کہ اور عورتیں حلقہ بنائے بیٹھی ہیں، ایک بی بی حلقے کے درمیان بیٹھی ہوئی ہے، اور حلقے کے درمیان بیٹھی ہوئی ہے جو عورتیں حلقہ بنائے ہوئے بیٹھی ہیں، اس بی بی کو غصہ دے رہی ہیں اور گریہ و زاری کر رہی ہیں۔ جناب فاطمہ صغریٰ چاہتی ہیں کہ چہرے دیکھ کر پہچان لیں کہ اس میں پھوپھی زینب کون ہے۔ جب انہیں پھوپھی زینب کہیں نظر نہیں آتی تو اس بی بی کے قریب جاتی ہیں جو حلقے کے درمیان میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے شانوں کو ہاتھ لگا کے کہتی ہیں کہ ارے آئے بی بی، میں فاطمہ صغریٰ ہوں، آپ نے میری پھوپھی زینب کو کہیں دیکھا ہے؟ بس یہ کہنا تھا۔ شہزادی نے سر بلند کیا، کہا فاطمہ 2 سال کے عرصے میں اپنی پھوپھی کو بھول گئی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔